السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان۔ میں آج آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو زندگی بھر مجھے بڑی چبھتی رہی ہے اور مجھے بڑی تنگ کرتی رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے علماء کرام ہیں اور جو پاکستان کے اندر جو اسلامی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا معاشی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اسلامی پروگرام تو دور کی بات، ان کے پاس کوئی پروگرام ہے ہی نہیں۔ آئے دن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ موضوع کو اٹھاتے ہیں تو ثقافتی موضوع اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کے لباس کے اعتبار سے، یا ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، یا فحاشی کا مسئلہ، یا یہ فحش ہے یا وہ فحش ہے، بس یہ مین ایجنڈا، یا پھر بلیسفیمی لاز لے لیتے ہیں اور اس طرح کی اور 2-3 ایشوز لے لیتے ہیں، مگر معیشت پہ ان کی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ایٹ آل۔ کوئی اکنامک اسٹرگل کے اندر ان کا کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ اچھا، حیران کن بات یہ ہے کہ جب میں کم سے کم قرآن پڑھتا ہوں اور حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو چیزیں اپیل کرتی ہیں اور جن چیزوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھار رونا آ جاتا ہے وہ پڑھ کے، تو ان چیزوں پہ تو ان کی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں۔ میری مراد ہے دنیا بھر جو ہے نا اس وقت سرمایہ داری نظام تو ہے، سب یہ بات جانتے ہیں، مگر دنیا بھر جو ہے نا اس وقت بیسکلی سرمایہ داری نظام خود جو ہے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پہ دنیا بھر کے اندر بینکنگ فائنانس کیپٹل جو ہے نا وہ تمام اکانومی کو ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ تمام دنیا کو ڈومینیٹ کرتا ہے۔ 50 بینک ہیں جس کے اندر دنیا کا 2/3 سے زیادہ سرمایہ جو ہے وہ مرکوز ہے۔ اسی طرح آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے آپ کے سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، جو بھی ہیں، انہیں سارا اپنا پیسہ جو ہے بینکوں میں رکھا ہوتا ہے، اور بینک جو ہے وہ آگے سے قرضہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ قرضہ جب دیتے ہیں تو کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے، اس میں سے ان کو واپس پیسے ملتے ہیں، اور پیسے مل کے تو اس طرح بینک جو ہے سب سے زیادہ پیسہ تو بینک میں ہی ہوتا ہے نا۔ بینکنگ میں ہی ہر بندہ نوکری بھی چاہتا ہے، اور سرمایہ دار سے زیادہ پیسہ بائی دا وے فائنانس کیپٹلسٹ کماتا ہے۔ سرمایہ دار اتنا پیسہ نہیں اب کماتا جتنا کہ فائنانس کیپٹلسٹ۔ بینکنگ کیپٹل، ڈیریویٹیوز مارکیٹ آپ دیکھ لیں، آپ دنیا بھر کے بڑے بڑے انویسٹمنٹ بینکس دیکھ لیں، وہیں پہ سب سے ہائیسٹ سیلریز ہوتی ہیں، وہیں پہ سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ اور یقین جانیں کہ عالمی طور پہ دنیا کا معاشی نظام جو ہے وہ اس وقت ایک طرح سے سینٹرل پلاننگ کے تحت ہی چل رہا ہے، اگرچہ سینٹرل پلاننگ ریاست نہیں کر رہی۔ کون کرتا ہے سینٹرل پلاننگ؟ اصل میں بینکس کرتے ہیں سینٹرل پلاننگ، کیونکہ بینکس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کن چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، کن چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ یعنی پوری کی پوری اکانومی کا جو ڈائریکشن ہے، پیس آف گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے، یہ سب کچھ آج دنیا کے اندر بینکنگ سیکٹر سے ڈیٹرمن ہوتا ہے۔ اور حکومت صرف یہ کر سکتی ہے کہ زبردستی تھوڑی سی انٹرسٹ ریٹ یہاں بڑھا دے، تھوڑی سی انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ گرا دے، تاکہ پرائیویٹ بینکس جو ہیں اس انٹرسٹ ریٹ کی روشنی میں جو کبھی زیادہ قرضے دے دیں یا کم قرضے دے دیں، جس کے نتیجے میں اکانومی تیز ہو جائے، سلو ڈاؤن ہو جائے۔ تو ایکچوئل اکانومی آج دنیا کے اندر اسٹیٹ مونوپولی کیپٹلزم کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں پہ ایکچولی ایون کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ہر چیز ہی پلانڈ ہے، مگر پلاننگ جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کرتا ہے، اور بینکنگ سیکٹر اس نقطہ نظر سے کرتا ہے کہ کہاں زیادہ سے زیادہ ربا اور سود کمایا جا سکے۔ اور پاکستان میں بھی یہی ہے۔ اب پاکستان کے اندر جب جنرل ضیاء اللہ کی حکومت آئی اور انہوں نے کہا جی ہم اسلامائزیشن کر رہے ہیں، تو سب بندے نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، پھر معیشت کے اندر بھی اسلامائزیشن کریں، مزدوروں کسانوں کا بھی کچھ دیکھیں، کوئی خیال رکھیں۔ تو ایک بہت بڑا انہوں نے دھوکہ کیا، انہوں نے کہا ہاں جی ہم اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں۔ اسلامک بینکنگ سے مراد ان کی یہ تھی، ایک تو انہوں نے صرف نام چینج کیا، اس کے علاوہ اس میں کوئی میجر تبدیلی نہیں ہے، مگر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی بینک جو ہے وہ آپ کے ساتھ پارٹنر بن چکا ہے، کیونکہ بینک نے ایک طرح انویسٹ کر دیا ہے آپ کی بزنس کے اندر، تو وہ ایک طرح سے بزنس پارٹنر بن چکا ہے۔ بھئی اب یہ اور ٹریڈیشنل بینکنگ میں کیا فرق ہے؟ کیا ٹریڈیشنل بینکر جب آپ کو انویسٹمنٹ دیتا ہے تو وہ پارٹنر نہیں بنتا؟ آفٹر آل آپ اپنا کولیٹرل اس کو پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ میری زمین ہے، یہ میرا کولیٹرل ہے، اس کی بنیاد پہ میں لون لوں گا، اگر میں لون نہ ادا کیا تو پھر یہ زمین جو ہے آپ کی ہو جائے گی، یا یہ جو فیکٹری ہے وہ آپ کی ہو جائے گی، آپ کا کولیٹرل ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے بینک جو ہے وہ آپ کی بزنس میں شیئر ہولڈر ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ کی بزنس ٹھپ ہو جائے اور آپ لون نہ ادا کر سکیں تو بینک پھر آپ کو لیکویڈیٹ کرتا ہے یا وہ بزنس بیچ دیتا ہے، اور اس میں سے تھوڑا بہت اپنا جو ریکوری ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ مگر ایکچولی بینک آپ کا بزنس پارٹنر ہی ہے نا، کیونکہ کیپٹل تو وہی پرووائڈ کر رہا ہے جس سے کہ آپ بزنس جو ہے وہ اپنا بنا سکتے ہیں، لانچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات کیونکہ اکثر لوگ اس بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں، آج دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی صنعت لگتی ہے نا، وہ پرائیویٹ کیپٹل نہیں لگاتا، پرائیویٹ کیپٹل ہمیشہ بینک کے پاس جاتا ہے، بینک سے قرضہ لیتا ہے، اور اس قرضے سے جو ہے فیکٹری لگاتا ہے، انڈسٹری لگاتا ہے، اپنا پیسہ جو ہے وہ نہیں لگاتا، صرف وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا کولیٹرل ہے، اس پہ مارگیج پہ وہ لون لیتا ہے، لون کی بنیاد پہ وہ آگے چلتا ہے۔ تو بیسکلی اسلامک بینکنگ اور نارمل کمرشل بینکنگ کے اندر رتی بھر کا فرق نہیں ہے، اکنامکلی اسپیکنگ کوئی فرق نہیں، صرف آپ نے الفاظ اسلامک ساتھ لگا دیا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یار اب ٹھیک ہے، مگر بیسکلی دونوں ہی انٹرسٹ کما رہے ہیں، دونوں سود کما رہے ہیں، دونوں ربا کما رہے ہیں، کوئی اسینشل فرق نہیں۔ اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ اسلامک بینکنگ بھی موجود ہے اور کمرشل بینکنگ بھی موجود ہے، تو کدھر ہے بھائی وہ ساری رائٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹیز اور علماء کرام جو خواتین کے لباس کے اوپر تو دن رات
بات چیت کرتے رہتے ہیں، مگر یہ بڑے بڑے بینکوں کو کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ جتنی بڑی بینکنگ نظام دنیا کے اندر ڈومینیٹ کر رہا ہے، اس کے خلاف تحریکیں کیوں نہیں ابھرتی؟ آپ کو پتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب میں پڑھتا ہوں تو انہوں نے اپنے زمانے کے جو سود خور تھے ان کے خلاف جو جہاد کیا وہ مثالی ہے۔ انقلابی انداز کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ God has forbidden you to take riba, therefore all riba obligations shall be henceforth be waived۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خدا تعالیٰ نے ربا کو منع کر دیا، آئندہ کسی نے کوئی سود نہیں ادا کرنا۔ اگر آپ نے قرضہ لیا بھی ہوا ہے تو آپ نے قرضہ ادا ہی نہیں کرنا، you do not pay back to the money lender، ایسی کی تیسی دیکھی جائے گی۔ مجھے تو جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میں اتنا انسپائر ہوتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں taking riba is worse than eating pork, drinking alcohol or committing adultery with your own mother۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ سخت الفاظ میں سوچ بھی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ربا کو کتنا گھٹیا عمل سمجھا گیا ہے، کہ سور کھانا یا شراب پینا یا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ شدید جرم جو ہے وہ ربا ہے۔ اور یہ سارے پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اسلامک بینکنگ کے نام پہ اور کمرشل بینکنگ کے نام پہ آپ کے سب کے سامنے۔ کوئی نوٹس نہیں لیتا، کوئی تحریک نہیں چلاتا، ان کو یہ پروازدہ پڑی ہوئی ہے کہ جی سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، کوئی فحاشی نہیں کرنی، مگر جس چیز کو کہا گیا ہے کہ وہ تمام فحاشیوں سے زیادہ بری فحاشی ہے یعنی بینکنگ، اس پہ خاموش، بالکل نو نتھنگ۔ اچھا قرآن مجید میں کیا لکھا ہے کہ on the day of judgment the money lender will be beaten to insanity by Satan، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ اس شخص کو جس نے سود کمایا، جس نے کمایا تو غلط لفظ ہوا، جس نے سود لیا، جس نے قرضہ دے کر کسی سے سود لیا، اس کو شیطان جو ہے مار مار کے، کوڑے مار مار کے پاگل کر دے گا۔ اتنی نفرت کا اظہار کیا گیا ان لوگوں سے جو کہ سود لیتے ہیں، کماتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں اور کماتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں لکھا God declares war against money lenders۔ یار مطلب کیا میں اس کے بارے میں کہوں، اتنا مجھے جب میں پڑھتا ہوں مجھے اتنا میرے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسانوں نے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، صحابہ کرام نے نہیں صرف کہا کہ ہم منی لینڈر کے خلاف جنگ کریں گے، خدا تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو سود کماتا ہے، کسی دوسرے کو قرضہ دے کے اس میں سے انٹرسٹ لیتا ہے، اس کے خلاف خدا تعالیٰ جو ہے وہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ امیزنگ۔ اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی پوری دنیا کے اندر سسٹم چل رہا ہے، اور کسی کی توجہ جو ہے اس طرف نہیں ہے۔ توجہ نہ ہونے کی جو بیسک وجہ نا، میں آپس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو بیسک وجہ نا وہ یہ ہے کہ انہی سے تو پیسے لیتے ہیں، بین الاقوامی سرمایہ سے پیسے لیتے ہیں۔ پاکستان کے امیر جو طبقہ ہے انہی سے تو ان کی ڈونیشن سے ہی تو یہ ساری اسلامک چیریٹیز اور ٹرسٹ وغیرہ چلتی ہیں۔ مزدوروں کسانوں کا وہ کیوں ساتھ دیں؟ اگر مزدوروں کسانوں محکوموں کا وہ ساتھ دیں تو پھر یہ جو طبقہ ہے وہ ان کو سپورٹ نہ کرے۔ اگر وہ کہیں کہ ہم بینکنگ کے خلاف ہیں تو یہ طبقہ ان کی سپورٹ چھوڑ دے۔ جو سرمایہ دار اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے بینکرز ہیں پاکستان کی، جو رولنگ کلاس ہے پاکستان کی، وہ کبھی بھی ان کو سپورٹ نہ کرے۔ اور ان کو بھی اچھی طرح یہ پتا ہے کہ اگر وہ ان ایشوز کو ٹچ کریں گے تو پھر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، اینٹی سسٹم ہو جائیں گے، ٹوٹل اس نظام کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ پوری نظام کی اس وقت جو نہج ہے وہ بینکنگ سسٹم ہے۔ یہ صرف بائیں بازو کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا نظام بینکنگ کا کیا، جس بینکنگ کا نظام تو سرمایہ داری نظام کی ایک پینیکل ہے۔ ہم تو بائیں بازو کے لوگ کہتے ہیں یہ پورا سرمایہ داری نظام ہی استحصال پر بنیاد رکھتا ہے، اور اس کے خلاف مزدوروں، کسانوں، محکوموں کو منظم کرنا چاہیے، غریبوں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے، ان امپلائمنٹ کی بات کرنی چاہیے، امپلائمنٹ ملے لوگوں کو، ایجوکیشن ملے، ہیلتھ کیئر ملے، فیسلٹیز ملیں، عورتوں کو اچھی امپلائمنٹ ملے، عورتوں کو اپنے حقوق ملیں۔ سارا یہ ایجنڈا جو ہے لیفٹ کا، یہ جو معاشی ایجنڈا ہے کہ غریبوں کے حالات زندگی بہتر ہوں، یہ صرف لیفٹ کے لوگ اس وقت بات کرتے ہیں۔ نہ تو کوئی مین اسٹریم پارٹی یہ بات کرتی ہے، پی ایم ایل این ہو یا پی 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 ہو یا پی ٹی آر، بات ضرور کرتے ہیں، وعدے ضرور کرتے ہیں، مگر ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ امپلیمنٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اکانومی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے کنٹرول میں، اور اکانومی کو چینج کرنے کے لیے اور غریبوں کا بھلا کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ریاستی کنٹرول کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر کی ایلیٹ جو آپ کے خلاف ہو جائے گی، اور یہی ایلیٹ نے تو ان پولیٹیکل پارٹیز کو بنایا، تو وہ کیوں اس چیز کو سپورٹ کریں؟ اپنے پیر پہ کلہاڑی تو نہیں ماریں گے، تو وہ نہیں کرتے۔
مزدوروں جب تک مزدور اور کسان خود اپنے طبقے کو منظم نہیں کریں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، تو وہ اپنے حالات بہتر نہیں کر سکیں گے. اور ان سیاسی پارٹیوں کو جب تک وہ انحصار کرتے رہیں گے کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو کہ سرمایہ داروں جاگیرداروں کی پارٹیاں ہیں یہ ہمارے لیے کچھ بھلا کریں گے، تو وہ کریں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کا کرنا ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہے. معیشت کو کنٹرول میں لانا یا پرائیویٹ سیکٹر کو کنٹرول میں لانا ان کے مفاد میں نہیں. پرائیویٹ سیکٹر جب تک قائم رہے گا تو آپ کسی دنیا کے اکانومسٹ کو پڑھ لیں، فری مارکیٹ اکانومی ہمیشہ ویلتھ انیکوالٹی پیدا کرتی. آج تک کبھی کسی نے یہ ثابت نہیں کیا کہ فری مارکیٹ اکانومی کے نتیجے میں ویلتھ ایکوالٹی ہوتی، کبھی ہوتی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی. اٹ از این امپاسبلٹی. خدا کے لیے بے وقوفی چھوڑ دو، کبھی تو عقل موت کی بات مان لیا کرو، کبھی تو کوئی سینس کی بات مان لیا کرو. میرے جو اکنامکس کے پروفیسر سے جو ہارڈ رائٹ کے لوگ تھے اکنامکلی اسپیکنگ، یعنی کہ جو فری مارکیٹ کو سپورٹ کرتے تھے، وہ ہمیشہ آرگیومنٹ یہ دیتے تھے کہ ہم گروتھ کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ فری مارکیٹ جو ہے اس کے نتیجے میں، کمپٹیشن کے نتیجے میں، جو زیادہ بہتر پروڈیوس کرتا ہے، جو زیادہ ایفیشینٹلی پروڈیوس کرتا ہے، وہ اس دوسرے کو ڈیفیٹ کرے گا جو کہ کم ایفیشینٹلی پروڈیوس کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے مارکیٹ شیئر کو وہ کیپچر کرے گا. اور مقصد بھی مارکیٹ کی کمپٹیشن کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ شیئر کو کیپچر کیا جائے. تو بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ سارا جو ایجنڈا، جو کلچرل ایجنڈا ہے نا، کہ لباس کیا پہنا ہوا ہے، فحاشی کہاں پہ ہو رہی، کہاں نہیں ہو رہی، یہ سارا ایک قسم کا آئی واش ہے، ایک قسم کا آنکھوں کے اندر دھول پھینکنے کے برابر ہے. کیونکہ اصل جو مقصد تھا وہ تو میں سمجھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل جدوجہد تھی وہ تو غریبوں محکوموں کے لیے تھی، وہ اس زمانے کے غلاموں کے لیے تھی. عورت کا مقام جانور سے بھی برا تھا عرب سوسائٹی میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسٹرگل کی، جدوجہد کی، ان کو ایک مقام دیا سوسائٹی کے اندر، ان کو ایک عزت دی سوسائٹی کے اندر، محکوم اور مزدور طبقے کو عزت دی سوسائٹی کے اندر. اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے محنت مزدوری کی. آپ کو پتہ ہے کہ اپنے جو مدینہ کے اندر انہوں نے اپنا گھر اور مسجد وغیرہ بنائی، اپنے ہاتھ سے مٹی کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے خود جسمانی محنت کر کے بنائی. ہی ریگارڈیڈ اینڈ لوڈ یعنی کہ the poor and the working people so much. تو یہاں پہ تو بالکل ہی چکر ہی الٹا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں بذات خود جو ہے نا اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ کیپٹلسٹ کلاس کہلائی جاتی، برجوازی کہلائی جاتی ہے. میرے بہت پریولیجز تھی میرے پاس کہ میں امریکہ گیا، وہاں بیچلرز ڈگری کی، پھر میں انگلینڈ گیا ماسٹرز کیا، پھر میں دوبارہ انگلینڈ گیا، میں نے پی ایچ ڈی کی، لمز یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، سب کچھ یہ وہ فلاں. اگر میں چاہوں تو یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہوں. مگر جب میں دیکھتا ہوں نا کہ یار دنیا کے اندر غربت کس طرح سے ہے، پاکستان کے اندر لوگ سسک کے کس طرح بھیک مانگتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں یار یہ نظام بالکل غلط ہے. اگرچہ اس نظام سے مجھے فائدہ ہے ذاتی طور پہ، مگر یہ نظام ہے ہی غلط جو انسانیت کو اس قسم کی نہج پہ اتار دے کہ جس طرح وہ کیڑے مکوڑے کی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا، جو مولوی حضرات ہیں نا وہ بذات خود میرے طبقے سے بلونگ نہیں کرتے، وہ آتے ہیں غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، مگر وہ غربت سے بچنے کے لیے جو ہے نا خود سرمایہ دار بننے کی ان کی ایک ہوس ہوتی ہے. وہ اس لیے وہ اپنے طبقے کے ایک طرح سے غدار ہے. اگر میں اپنے طبقے کا غدار ہوں تو وہ اپنے طبقے کے غدار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس مقام پر پہنچیں جس مقام پر یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بھی پجیرو ہو، یہ سب کچھ ہو. مگر اس لیے وہ غریب کی خدمت نہیں کرتے. غریب کی خدمت کرنے کے بجائے وہ امیر کی خدمت کرتے ہیں، ایسے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو منظم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آرگنائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پوری 20th سینچری کے اندر انہوں نے سامراج سے اتنے پیسے لیے اور پیسے لے کے، آپ نے سنا ہی ہوگا جہاد کے نام پر انہوں نے اتنے پیسے لیے اور پیسے لے کر انہوں نے کن کے خلاف جدوجہد کی؟ ان لوگوں کے خلاف جو کہ معاشی تبدیلی لے کر آنا چاہتے تھے، ان لوگوں کے خلاف جو کہ غریبوں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، جو غریبوں کے طبقاتی استحصال کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو غریبوں کے لیے ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن اور جابز کی بات کرتے تھے اور استحصال سے پاک معاشرے کی بات کرتے تھے، یعنی کہ جو بائیں بازو کے لوگ تھے. تو انہوں نے سامراج سے پیسے لے کے ہمیشہ بائیں بازو کی ہی مخالفت کی، اور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں سے پیسے لے کے ہمیشہ ان لوگوں کی مخالفت کی جو کہ ٹریڈ یونینز بنا رہے تھے، جو کہ غریبوں کے لیے بہتری کر رہے تھے. اور آج بھی ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ بس محض تھوڑی بہت ثقافت پہ، لباس پہ، فحاشی پہ جو اپنی سیاست وغیرہ کر لیتے ہیں، مگر جو ایکچوئل کویسچن ہے جس پہ ملینز آف لوگ جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، جو اکنامک کویسچن ہے، جو کہ زندگی موت کا سوال ہے کہ بھئی اگر میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو باقی کون سی اپرچونٹی، کون سی ثقافت، کون سی موسیقی، باقی کس چیز کی مجھے پرواہ ہوگی؟ اگر میں اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سک رہا ہوں تو مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. اب پاکستان کے اندر ہم نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہیں جب اب ایک ماں جو ہے اپنے بچوں کو خود زہر دے کے اپنے آپ کو ٹانگ لیتی ہے، اپنے آپ کو قتل کر دیتی ہے. ہم نے وہ سچویشن بھی دیکھی، مگر کیا اس پہ کوئی ایکشن ہے؟ ہم
بائیں بازو کے لوگ جو ہیں ہم کمزور ہیں، میں مانتا ہوں ہمارے پاس تعداد نہیں، ہمارے پاس قوت نہیں، لہٰذا ہم جو ہے نا صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم بیان دے سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، مگر اگر ہمارے پاس ایک دن قوت آئی تو ہمارا یہی کام ہوگا کہ ہمارا ایک ہی مشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سے غربت ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ کہ ترقی کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ غربت کو نہیں ختم کرتا، اور غربت کو ختم کیے بغیر تمام جو سماجی برائیاں آپ کو اس سماج کے اندر نظر آ رہی ہیں، بشمول یہ فحشی اور یہ اپنا کیا کہنا چاہیے استحصال، اور خواتین کے اتنے پرابلمز، اور اتنے قانون کے اتنے پرابلمز، اور جرائم کے پرابلمز، یہ تمام سارے کے سارے پرابلمز ان کا 90% حل جو ہے نا وہ آپ کو تب ملے گا کہ جب، میں یہ نہیں کہتا 100%، پھر بھی ہمیں اور محنت کرنی پڑے گی، مگر جب تک آپ معاشی سوال کو نہیں ایڈریس کریں گے کوئی چیز نہیں حل ہونے لگی یہاں پہ۔ اور آپ ہو سکتا ہے کہیں گے کہ وہ تیمور رحمان بینگ این اکنامک ریڈکشنسٹ یا جو بھی آپ کہتے ہیں، بھلا یار آپ کو نہیں پتا میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ if you want to call it economic reductionism, go ahead and call it whatever the hell you want to call it. It is the reality کہ جب تک اکنامک ریسورسز کی ریڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی اس وقت تک سوشل اور پولیٹیکل پرابلمز کا حل نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔